ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 25 دسمبر کے حوالہ سے عیسائیوں کے ہاں یہ دن عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ان کی خوشی کے جو اسباب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش ہے، اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وابستہ ان کے عقائد ہیں، اور وہ جو عقائد ہیں انتہائی شرکیہ ہیں۔ تو اس معاملہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ کسی قسم کا ان کے متعلق کوئی ابہام نہ رہے اور ان کے متعلق وضاحت ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نشانی، بہت بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ اور وہ نشانی کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا غلبہ اور اس کا اختیار ثابت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہود و نصارہ یہ آسمانی دین کے پیروکار اور دعوے دار ہیں، یعنی اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا انتخاب کرتا ہے اور رسول بھیجتا ہے، اور پھر ان کی تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں پر معجزات کا بھی اظہار کرتا ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو انسانی طاقت سے ماوراء ہوتے ہیں، انسانوں کے بس میں وہ کام نہیں ہوتے۔ یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کی رسالت و نبوت میں کچھ شک کرنے والے ہیں، وہ شک ختم کر دیا جائے۔ تو اسی طرح ان پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ یہودی یہ بات تسلیم کرتے ہیں، ان کو نبی بھی مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورات کا نازل کیا جانا یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بنا پر، اسی بنیاد پر لوگوں کو سمجھایا ہے اور ہدایت دی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں عیسائی، اور یہ مانتے ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل کی ہے جس کا نام انجیل ہے، اور یہ اس وقت کے عیسائی یا نصارہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ بعد میں جو ہوا ہے اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ آسمانی دین کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ اب ان کو قرآن سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق بھی ان کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں کہ قرآن نے بھی اپنے سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی، نہ انکار کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کی تصدیق کی ہے، حمایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت دی ہے اور تائید کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے اوصاف بھی بتائے، آپ کے متعلق جو علاقہ ہے وہ بھی بتایا، اور آپ پر جو پہل ایمان لانے والے ہیں افراد ان کے متعلق بھی بتایا ہے۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کو نہ تو قرآن سے پیچھے ہونا چاہیے تھا اور نہ نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے متعلق پیچھے ہونا چاہیے تھا، اور ان کے پاس پیچھے رہنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ہٹ دھرمی ہے اور عیسائیوں میں گمراہی ہے، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اسی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتابیں اتارنے کا جو سلسلہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور رسول اور نبی بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل کر دیا۔ تو انہیں انبیاء کرام کے خاندان سے دو عمران نام کے فرد ملتے ہیں۔ تو ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور ایک ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ اے اللہ، جو میرے پیٹ میں موجود ہے میں اس کے متعلق نظر مانتی ہوں کہ جب میں اس کو جنم دوں تو یہ تیری عبادت گاہ کے لیے ایک خادم کے طور پر ہو، یہ خدمت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹی دے دی جن کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور اس پر ایک بات بھی کہی انہوں نے کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کی عبادت گاہ میں خدمت کے لیے ایک مرد اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے، یہ تو مونس ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی نظر قائم رکھی اور اس کام کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا۔ یہ جو ان کا علاقہ ہے یہ فلسطین کا ہی علاقہ ہے۔ غلیل ایک شہر ہے اور اس کی بستی ہے ناصرہ جس میں یہ موجود ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے متعلق قرآن اندازی ہوتی ہے، تو اس میں جو قرآن نکلتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلتا ہے۔ یہ ان کے خالو بھی تھے، تو عبادت کے لیے ان کی ایک جگہ مختص کی گئی حضرت مریم علیہ السلام کی، اسی میں ہی یہ رہتی تھی، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام وہ کرتے تھے۔ چونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ بات تھی کہ وہ عبادت کے لیے ایک جگہ خاص کرتے تھے اور اسی میں ہی وہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تو ساری زمین ہی مسجد بنائی گئی ہے، جہاں کہیں کسی کو نماز کا وقت آ ملے تو وہاں نماز پڑھ لے۔ تو یہ عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہونے تھے ان پر، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آتے جاتے تو ایک دن دیکھا کہ بے موسم پھل اور فروٹ ان کے پاس پڑے ہوئے، تو کہنے لگے انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے پہنچے ہیں؟ تو فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر اس کے وہم و گمان کے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہاں کوئی پھل وغیرہ پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے دیے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں جا چکے تھے اور ان کی جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ تھی، تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فروٹ وغیرہ اور پھل آ چکے ہیں، ان کا موسم بھی نہیں ہے اور میرے علاوہ یہاں کوئی پہنچا بھی نہیں سکتا اور میں نے بھی نہیں پہنچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیے۔ وہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ تو اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یعنی یہی حالات چل رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے کہ وہ اپنی ایک مخصوص جگہ جہاں اللہ کی عبادت کرتی تھی وہاں انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ خوف نہ کریں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں۔
تو حضرت مریم علیہ السلام وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا تو کسی بشر کے ساتھ، کوئی انسان کے ساتھ تعلق ہی ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہی ایسے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ اس کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، حاملہ ہو گئی، اور پھر یہ جو مدت حمل ہے انہوں نے مکمل کی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک نگرانی میں احکامات جاری کیے ہیں، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے کیے ہیں کہ اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے۔ پانی کا چشمہ وہ جاری کر دیا، سوکھا ایک کھجور کا درخت تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھجوریں لگا دی گئی، اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کھجوریں کھائیں اور پانی پئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق لوگ جانتے تھے کہ ان کو عبادت کے لیے وقف کیا ہوا ہے اور یہ اپنی عبادت گاہ میں ہی رہتی ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ بچہ اٹھائے ہوئے باہر آ رہی ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کام تو نے کیا کر دیا ہے، زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت قوت گویائی عطا کی، اور یہ اس لیے کہ لوگ جان لے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں وہ درست ہے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بہرحال جو یہود تھے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی، اور اس بات کو تسلیم انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور عیسائیوں کا بھی اس کے متعلق ایسا ہی عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کنواری ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نشانی کے طور پر ان کو عطا کیا ہے۔ بہرحال آگے عقیدہ ان کا مختلف ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ہے، اور ان کے رحم سے پھر جنم دیا ہے۔ تو کیا خدا اس طرح کسی عورت کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، یا اس کا اس طرح کو وصف ہو سکتا ہے، یا اس کی ولادت ہو؟ تو ایسا تو خدا کے لیے بالکل کہنا نامناسب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی قرار دیا ہے، لیکن اس میں جو بہت بڑی نشانی ہے وہ بغیر باپ کے ان کی ولادت ہے وہ انسان ہی۔ بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر انجیل عطا کی گئی، اور اس انجیل کے مطابق انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت کی باتیں بتاتے۔ یہود نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور اس دوران روم کا ایک بادشاہ تھا جس کی اس علاقے پر حکومت تھی۔ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے، اور اس بادشاہ تک یہ بات انہوں نے پہنچائی کہ یہ فسادی ہے، علاقے میں فساد کر رہا ہے، اور یہ ولد الزنا ہے۔ تو اس طرح کہ یہود نے اس بادشاہ کے کان بھرے، تو یہودیوں نے اس بادشاہ کی مدد لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
बता दिया कि मैं इनके शर से, इनके मकर व फ़रेब से आपको बचाऊंगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदा जिस्म समेत बाहिफाजत आसमान पर उठा लिया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात भी हुई है। तो इसके बाद फिर कुछ कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया गया है, सूली पे लटका दिया गया है। कुछ ने कहा कि नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूली पे नहीं लटकाए गए, उनको कत्ल नहीं किया गया, बल्कि वो आसमान पर उठा लिए गए। यहीं से इख्तिलाफ शुरू हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उठा लिया है। यहूद ने ना उनको कत्ल किया है और ना सूली पे चढ़ाया है। अब ईसाई ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो जन्नत में गुनाह हुआ था ना, उसकी मुआफ़ी नहीं हुई। आगे फिर उनकी औलाद चली तो वो गुनाह उनमें भी सरायत कर गया। अब मुआफ़ी हुई ही नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से बेटा भेजा इस काम के लिए कि उसे सलीब की मौत आए, वो सलीब पर चढ़े ताकि तमाम लोगों के गुनाह का कफ़ारा दे। ये बात गलत है। कुरान बयान करता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की, मुआफ़ी मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने मुआफ़ कर दिया। और इसी तरह नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र करते हैं, बयान करते हैं कि वो बहुत अच्छे बंदे थे। और इस तरह जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले नबी गुज़रे हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, तो उन सब के मुतालिक यही बात की है कि वो अच्छे बंदे थे, उनके मुतालिक किसी गुनाह की निस्बत बिल्कुल भी नहीं की। तो ये उनका अकीदा बिल्कुल गलत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर उठाए गए। अब जो उस वक़्त के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे, उनका अकीदा तो साफ़ था, लेकिन उसके बाद फिर इनके अकीदे में गुमराही आई। कुछ कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे थे, कुछ कहने लगे कि ख़ुद अल्लाह थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम सूरतों की नफ़ी की है कि ऐसी बात नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मोजज़ात ज़ाहिर करते थे, अगर कोई पैदाइशी अंधा है तो उसकी आंखों पर हाथ फेरते थे, वो बीना हो जाता था। अगर किसी को बीमारी होती तो उस पर हाथ फेरते, वो शिफायाब हो जाता था। मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे और मुर्दे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही देते कि ये नबी और रसूल है। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाते, शक्ल बनाते तो उसमें फूंकते तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें रूह पैदा कर देता, वो सही परिंदा बन जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये सारे मोजज़ात जो है ये मेरे इज़्न और हुक्म से आप करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दावत दी थी, क्या दावत दी थी, वो भी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछेंगे, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ऐ ईसा मरियम के बेटे, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी वालदा को दो माबूद बना लो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि वो बात जिसका मुझे हक़ ही हासिल नहीं है वो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो ये बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कही कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। हाँ, इस अंदाज में कही होगी कि मेरी अताअत करो, ये अल्लाह की अताअत है, मेरे पीछे चलो, ये अल्लाह के पीछे चलना है। इस एतबार से तो की जा सकती है और उन्होंने ऐसे ही की है। ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह के साथ शरीक हूँ या अल्लाह का बेटा हूँ, उसकी ज़ात से जुदा हुआ हूँ। तो इस बात की गवाही तो कुरान मजीद भी दे रहा है। क्या कहा था, मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मैंने इनसे यही कहा था कि अल्लाह की बात करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। व कुन्तु अलैहिम शहीद अब मादुम तो फ़ीहिम,
اور یہی بات میں کہتا رہا ہوں جب تلک ان میں موجود رہا ہوں، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا ہے تو اس کے بعد تو پھر تو ہی جانتا ہے، میں پھر ان کے حالات کے متعلق واقف نہیں ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت وہ آسمان سے اتریں گے، اور اس وقت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں دجال ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور اسی طرح پھر سلیم کا جو عقیدہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ عیسائیوں نے جو خنزیر اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے وہ بھی واضح طور پر حرام کی زمرہ میں بیان کیا جائے گا، اور اسی طرح جو خنزیر کی یہ نسل افزائش کر رہے ہیں یہ ساری ختم کر دی جائے گی، ان کا قتل عام کا حکم دے دیا جائے گا۔ تو یاجوج ماجوج کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں پھر اپنے آپ کو کوئی عیسائی نہیں کہلائے گا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے یہ بھی سارا ختم ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق سارا کچھ واضح کر دیں گے۔ اللہ نے واضح تو کیا ہوا ہے، لیکن ان کے آنے کے ساتھ پھر اس وقت عیسائی اپنے کسی بھی عقیدے پر قائم نہیں رہ سکیں گے، صرف اسلام ہوگا، مسلمان ہوں گے، یہود بھی ختم اور عیسائی بھی ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنی طبی موت فوت ہوں گے اور دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واضح طور پر قرآن مجید میں بیان۔ اس لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملہ میں غلو نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا کہ ان کی عقیدت میں ان کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو تم اللہ کا رسول کہو مجھے اور اس کا بندہ کہو۔ تو فرمایا لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ غلو ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک بنا رہے ہو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق حق بات ہی کہو۔ وہ کیا ہے؟ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کی طرف سے وہ کلمہ ہے کن کہ جس کے ذریعہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حمل ٹھہرا ہے۔ القاها إلى مریم وروح منہ، جو القاء کیا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہے، یعنی روح آتی ہے نا انسان میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی وہ روح آئی ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، تو یہ عقیدہ تثلیث ہے، اقانیم ثلاثہ یہ بولتے ہیں۔ تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کو ملا کر، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ، تینوں کو ملا کر پھر خدا بنتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ عقیدہ تثلیث ختم کر دو۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہی الہ ہے اور معبود ہے۔ سبحانہ، ایسی باتوں سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے، یعنی وہ خالق ہے اور اس کے علاوہ سب مخلوق ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آر نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، وہ تو اس بات میں فخر سمجھتے تھے
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب فرشتے اس بات میں عار سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا اپنے آپ کو بندہ کہلائے، وہ فخر سے یہ بات کہتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو عار سمجھے اس کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف جمع کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تو کھانا کھاتے تھے، تو جس آدمی، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے نا، خالق کو تو نہیں ہے، مخلوق کو ہے، تو یہ اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، اور کھانے کے بعد پھر انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جسم میں جو کمزوری آ جاتی ہے اس کو کھانا پورا کرتا ہے۔ تو کھانے کے بعد پھر سارے معاملات وہ انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ اگر تم اولاد مانتے ہو، اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو یہ ساری پھر صفات بھی اللہ تعالیٰ جیسی ہونی چاہیے، وہ تو نہیں ہے۔ تو یہ واضح ایک پیغام ہے عیسائیت کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس بات کو سمجھو اور اندھیرے میں نہ رہو۔ اللہ کی طرف سے روشنی آ چکی ہے، ہدایت کا پیغام آ چکا ہے، اس پیغام کی طرف آؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح طور پر ایمان لاؤ۔ وہ صحیح طور پر ایمان لانا کیسا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کی بادشاہت جو ہے، ان کا نبی اور رسول ہونا، یہ قیامت تک ہوگا، اور وہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عیسائیوں کو پیغام دیا ہے، اور قرآن کے متعلق بھی بتایا ہے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ تو اب اگر عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو ایک خاص علاقے کے لیے مانتے ہیں، اور اسی طرح اپنے دین پر قائم رہ کر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، تو یہ بات ساری غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آ جانے کے بعد کسی یہودی اور عیسائی کو میرے متعلق معلوم ہو جائے لیکن اس کے بعد بھی وہ مجھ پہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ سلسلہ وحی سے واقف ہیں، جو رسولوں کی تعلیم ہوتی ہے، تعلیمات ہوتی ہیں، ان سے یہ واقف ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ تورات میں بھی پڑھتے ہیں اور انجیل میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود یہ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ضلالت و گمراہی کی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ اگر ان کے پادری اور علماء صحیح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سنائیں تو کوئی بھی دنیا میں آج نہ یہودی رہے نہ عیسائی رہے۔ تو یہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔